حضرت فتح موسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایک شاگرد تھا، اور شاگرد بیان کرتا ہے کہ میرے استاذ حضرت فتح موسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ زیادہ رویا کرتے تھے، اور اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے جو آنسو تھے وہ زردی مائل ہوا کرتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کی آنکھوں سے خون ٹپکا کرتا تھا۔ وہ جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو شاگرد ہیں، وہ پوچھنے لگے اپنے استاد سے کہ حضرت صاحب یہ کیا معاملہ ہے، آپ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے زردی نما جو ہے وہ آنسو ٹپکتے ہیں، اور کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ پھر آپ کی آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے؟ تو حضرت فتح موسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھئی میں اس کی یاد میں روتا ہوں، میں اس کے ہجر میں روتا ہوں، مجھے اس کی یاد رلاتی ہے، مجھے اس کی یاد ستاتی ہے۔ جب وہ یاد آتا ہے، اس سے ملاقات کا دل کرتا ہے تو اس کی جدائی میں روتا ہوں۔ پھر جب میں یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میرا رونا اس کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں، تو میری آنکھوں سے خون ٹپکنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں میرا جو مالک ہے، میرا جو محبوب ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، یا وہ پتہ نہیں یہ قبول کرے گا یا نہیں۔ جب یہ کیفیت محسوس کرتا ہوں تو پھر میری آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے۔ پھر آپ کے جو شاگرد ہیں وہی فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں استاذ محترم کا وصال ہو گیا، اور جب وصال ہوا تو میں نے اپنے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا، حضرت فتح موسوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور خواب میں دیکھا اور فرمانے لگے کہ استاذ محترم کیا معاملہ بنا آپ کے ساتھ؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی، مجھے بخش دیا گیا۔ تو فتح موسوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات فرمائی تو خواب میں اسٹوڈنٹ نے کہا، شاگرد نے کہا کہ بس یہی معاملہ ہوا؟ تو کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں مجھ سے فرمایا کہ وہ فتح موسوی بتاؤ روتے کیوں تھے، بتاؤ روتے کیوں تھے؟ تو فتح موسوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں نے اس وقت کہا کہ یا اللہ تیری جدائی میں روتا تھا، تیری جدائی میں روتا تھا، تیرے ہجر میں روتا تھا، تیرا ہجر مجھے رلاتا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ زردی مائل آنسو ٹھیک ہیں، بتاؤ پھر تم خون کیوں بہاتے؟ کہنے لگے میں نے آگے سے عرض کی یا اللہ اے باری تعالیٰ، اے ارحم الراحمین، اس لیے خون بہاتا تھا، سوچتا تھا پتہ نہیں میرا رونا تیری بارگاہ میں قبول ہے بھی یا نہیں۔ جب یہ سوچتا تھا تو آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا۔ تو فتح موسوی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فتح موسوی 40 سال تک تیرا نامہ مال میں دیکھتا رہا، خود روز منگوا کے تیرا نامہ مال میں دیکھتا رہا، اور 40 سالوں تک میں نے تیرے نامہ مال میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ وہ لوگ یہ لوگ نہیں فرمائے، الذین وہ لوگ یظنون انہم ملاقو، وہ ارادہ کرتے ہیں اس سے ملاقات، ایک دن ہم ملاقات کریں گے اس سے، ایک دن ملاقات اور اسی کی جانب ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے شوقین ہیں، جو ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں کہ اللہ سے ہم ملاقات کریں؟ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے کے دل میں اللہ سے ملنے کی محبت ہی پیدا نہیں ہے، اللہ کبھی اس بندے کی محبت نہیں کی، اللہ بھی نہیں چاہتا یہ بندہ مجھ سے ملاقات کرے، اللہ بھی نہیں چاہتا یہ بندہ مجھ سے ملاقات کرے۔ تو یہ زندگیاں دائمی نہیں ہیں، یہ زندگیاں بقا نہیں ہیں، یہ زندگیاں فنا ہیں۔ اس فنا جو اس بقا سے لگا کے رکھ لو، زندگی بقا ہو جائے گی۔ فاذکرونی اذکرکم، کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔